آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل HKD مفتی طارق مسعود۔ جان جان کر لڑکیوں کی کالج میں جا کے پڑھاتے ہیں کہ میرا ٹرانسفر ایسی جگہ ہو جائے جہاں آپ دیکھو انگلش لینگویج سینٹر زیادہ تر کیا ہیں، لڑکے اس لیے پڑھنے آتے ہیں کہ ساتھ میں کیا ہوتی ہیں لڑکیاں۔ میں نے ایک لینگویج سینٹر والے سے کہا کہ کو ایجوکیشن کو بند کرو، اس نے کہا بند کرو تو پورا ادارہ ہی بند ہو جائے گا، کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ لڑکے اس چکر میں آتے ہیں کہ کون بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ، لڑکیاں بھی ہیں، ماحول اچھا ہے۔ اگر صرف لڑکے لڑکے ہوں تو صرف وہی آئیں گے جن کو پڑھنے کا شوق ہے، اور وہ مارکیٹ میں بہت تھوڑے سے ہیں جن کو پڑھنے کا شوق، ادارے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے۔ اور وہی میں بار بار کہتا ہوں، میں تو لوگ تو مجھے تانے دیتے رہیں گے مگر میں قیامت تک انشاءاللہ بولتا رہوں گا کہ جہاں نکاح کا موقع ملے، نکاح کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دو۔ نکاح کا موقع ملے تو بھائی کیا کرو، آدمی نکاح کرو، بولے بھائی گواہ لے کر آؤ، چلو بھائی نکاح پڑھاؤ۔ وہ ابا راضی اماں راضی، یہ سب پرانی قصے ہیں۔ ابا نہیں کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، اماں کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی، ان کو پہلے کوشش کرو راضی کرو، نہیں ہوتے تو جاؤ، آپ بہت اچھے ہیں، آپ نے ہم کو پالا پوسا، بہت آپ کی خدمات ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول پہلے، کیونکہ اس زمانے میں جو نکاح میں تاخیر کرے گا زنا میں بہت زیادہ چانس ہے اس کا پڑھنے کا، برائیوں میں پڑھنے کا۔ تو پیغمبروں کی ماں باپ کو چاہیے بچے کے باغی ہونے سے پہلے خود ہی کر دیں۔ کیا کر دیں؟ اگر وہ کما رہا ہے، نہیں کما رہا تو اگر سمجھدار ہے تو اپنے خرچے پہ کر دیں، سمجھدار نہیں ہے، آپ کو ڈر ہے کہ بالکل ہی پوستی ہو کے نہ پڑ جائے گھر میں، تو پھر اس کو کمانے کا بولیں گے بھائی جیسے ہی کمائے گا تیری انشاءاللہ تیرے خرچے پہ ہم شادی کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے آپ کو بچایا، دروازے کی طرف بھاگے، وہ واقعہ کل میں نے بیان کیا، تفصیل سے دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ تو اب کیا ہے کہ بادشاہ نے تو یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف اعرض عن ھذا، چل مٹی پا، یہاں سے بات ختم ہوئی تھی نا، مٹی پا، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ بات لیک آؤٹ ہو گئی تو میری بھی بدنامی، لیکن بات شر کی بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ وقال نسوة فی المدینہ، ایک دم بات شہر میں ایسے جیسے جنگل میں آگ لگ جاتی ہے نا، پھیل گئی، سب کانا پھوسی کر کر کے نا، کسی کو بتانا نہیں، صرف میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ لوگ ایسے کرتے ہیں نا، راز جب فاش کرنا ہوتا ہے، صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ بادشاہ کی جو بیوی ہے نا، پتہ ہے اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی تھی، آگے کسی کو نہیں بتانا، کسی کا راز فاش کرنا بہت بری بات ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں بتاؤں گا، پھر وہ آگے جا کے کسی کو بتاتا ہے، وہ تجھے پتہ ہے کیا ہوا۔ ایسے ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، پورے ملک میں بات پھیل گئی۔ جب بات پھیلی ہے، وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسہ، بادشاہ کی بیوی ہو کے اپنے غلام پہ عاشق ہوتی ہے، کسی رائل فیملی کے شہزادے پہ عاشق ہوتی، بادشاہ جتنا ہینڈسم ہے اسی جیسے کسی ہینڈسم یعنی کوئی بڑے رتبے کا آدمی ہوتا تو عاشق ہوتی، تو سمجھ میں بھی آتا ہے بات، سمجھ میں بھی بات آتی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، اب جو بادشاہ کی بیوی ہے اس کو اپنی عزت جاتی ہوئی نظر آئی، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ مجھے تانا دے رہی ہیں عورتیں، ان کو میں بلاتی ہوں، دعوت کرتی ہوں اور یوسف کا جلوہ انہیں دکھاتی ہوں، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لڑکا غلام ہو کے ہزاروں شہزادوں سے کروڑہا گنا بہتر ہے، تو اس کی وجہ سے میں آزمائش میں پڑی ہوں، تو میں گویا معذور ہوں، یہ نہیں کہ میں بادشاہ ہو کے میرا معیار گر گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب مکر سنا، ارسلت الیہن، سب کو دعوت کا پیغام بھیجا، اور واعتدت لہن متکئا، سب کے لیے گاؤ تکیے کا انتظام کیا، شہر کی عورتوں کے لیے بیٹھ جاؤ بھائی تکیے لگا کے، ان کو نہیں بتایا کہ کہانی کیا، ان کو تو بس ہو گیا تو دعوت ہو رہی ہے تمہاری۔ اور آتت کل واحدۃ منہن سکینہ، سب کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی اور پھل رکھ دیے کہ کاٹ کے کھاؤ۔ آج کل تو کٹے ہوئے پھل لا کے رکھ دیتے ہیں پہلے سے، پھلوں میں کیا وہ بنا دیا ہے فروٹ چاٹ، پھل کو تو کم از کم تمیز سے کھا لے انسان، اس میں چینی ڈال کے اس کا بھی بیڑا غرق کر دی، اس میں کریم بھی ڈال رہے ہیں وہ اور بیڑا غرق۔ تو چلو فروٹ چاٹ بھی ہو لیکن اس میں نہ چینی ڈالیں اور نہ اس میں، اول تو ویسے ہی کیلا کھا لو یار، چلو فروٹ چاٹ بھی کھا لو لیکن کریم اور چینی نہ ڈالیں، پھر موضوع رہ نہ جائے، پھر آپ بولیں گے کدھر چلا گیا یہ۔ تو پھل لا کے رکھے سامنے، تو انہوں نے چھری لے کے جیسے ہی چھری سے پھل کاٹنا شروع کیے نا، تو بڑی اس نے ہوشیاری دکھائی،
اور یوسف علیہ السلام سے کہا یہاں سے نکل کے ادھر جاؤ. وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ، جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف پہ پڑی ہے، اکبرنہ، بڑا عجیب سمجھا کہ اتنا زیادہ حسین، وقطعن ایدیہن، ایسی مبہوت ہوئی ہیں کہ پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے انہوں نے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کاٹ رہے ہیں. وقلنا، اور کہنے لگی حاشا للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ شخص انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی معزز خوبصورت فرشتہ ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے. یہ ہے معجزہ پیغمبر کا. اللہ اپنی قدرت نہ مختلف طریقوں سے دکھاتے ہیں. ہم تو کیا تصور کر سکتے ہیں بھائی کتنے حسین ہوں گے، ہم کیا تصور کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ہوئی. جب آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے فرمایا پوری دنیا میں اللہ نے جتنا حسن تقسیم کیا ہے نا، تمام حسن میں آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. اتنے حسین، آدھا اکیلا کس کو دیا؟ یوسف علیہ السلام. اتنے حسین، اتنے خوبصورت. تو اب سوچو یہ جو آدھا تقسیم ہوا ہے جو ہم اور آپ کے حصے میں آیا ہے، جن میں بڑے بڑے حسین لوگ دنیا میں، رائل فیملیز کے اور فنکار، اداکار اور بڑے بڑے ماڈل، تھوڑا سا انسان کا باڈی اچھی ہو نا، ماڈلنگ شروع کر دیتا ہے سب سے پہلے. تو جتنا حسن اللہ نے دیا آدھا اکیلا کس کو دیا؟ یوسف علیہ السلام کو. یہ بھی کیا ہے؟ معجزہ. یہ کیا کہلاتا ہے؟ کہ اللہ نے کوئی، اللہ دکھاتا ہے نا، دیکھو میں یہ بھی پیدا کر کے دکھا سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم. قالت، فوراً زلیخا نے کہا فذلکن الذی لمتننی فی، ذالک ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے یہ ہے، صحیح ہے نا، یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. ملامت کہ بادشاہ کی بیوی ہو کے عاشق کس پر ہو رہی ہے؟ گھر کے غلام پر. اب گناہ کی ایک عادت ہے کہ جب انسان چھپ کے گناہ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ گناہ کو چھپائے، لیکن اگر کسی کا گناہ ہائی لائٹ ہو جائے اور وہ بدنام ہو جائے ایک دفعہ، پھر وہ گناہ پہ جری ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے عزت تو ویسے ہی تیل ہو گئی ہے، اب کھل کے کرو. اسی وجہ سے گناہ کو کیا حکم دیا جاتا ہے؟ چھپایا جائے. کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، کیا کر دو اس کو؟ بولو بھائی، چھپا دو، تاکہ یہ عزت کے خوف سے کم از کم گناہ سے بچے. وہی میں نے بیان کیا تھا نا ابھی، وہ جو نیب کے اس کا گناہ اچھال دیا، تو کیا ہوتا ہے ایسے میں؟ تو آدمی کی عزت گئی. وہ کہتا ہے اب عزت تو چلی گئی ہے، لوگوں میں مشہور تو ہو گیا کہ میں خراب آدمی ہوں. میرے ایک دوست تھے، ان کی صحت بہت خراب تھی، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے. بالکل ایسے نا جوان ہو کے ہڈیوں کا ڈھانچہ بالکل، تو جوان تھے مگر صحت خراب ہو گئی، یا فزیک یعنی وہ ان کی بناوٹ ہی ایسی تھی. تو وہ 2-3 دفعہ ڈاکٹروں کے پاس گئے کہ بھائی میں چاہتا ہوں میرے گال بھر جائیں. تو ڈاکٹر نے ان کے چہرے کو دیکھ کے کہا کہ نشہ تو نہیں کرتے، ہیروئن تو نہیں پیتے. یہ خاندانی آدمی تھا، عزت دار، اس کو یہ بات بہت بری لگتی تھی. اس نے کہا اللہ کی قسم ہم خاندانی لوگ ہیں، ہیروئن چی نہیں ہے. نمازی آدمی بھی تھا وہ. اب صحت بن نہیں رہی، واللہ عالم. ایک دفعہ گھر سے تانا ملا باپ یا بھائی کی طرف سے کہ یار تو کہیں ہیروئن تو نہیں پیتا، کیونکہ سارے بھائی صحت مند ہیں. اس کی جو ہے نا چہرہ بالکل دھستا جا رہا تھا اندر، جیسے ہیروئنچوں کا ہوتا ہے. تو گھر سے بھی تانا، دوست بھی تانا کہ بیٹا تو چھپ چھپ کے پیتا ہوگا. اس کو ایک دن اتنا غصہ آیا کہ اس نے جا کے ہیروئن پینا شروع کر دی. مجھے اس نے بتایا، کہہ رہا ہے میں اللہ کی قسم میں نے کبھی ہیروئن کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن یہ لوگوں کے تانے اور بار بار سوال کہ ہیروئن تو نہیں پیتا، اس نے مجھے احتجاج پہ مجبور کر دیا کہ میں پی کے دکھاؤں گا. وہ خیر چھوڑ دی تھی اس نے، اب اس کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے. تو یہ کیا ہے کہ گناہ پہ پردہ ڈالنے کا حکم ہے. کسی کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے اس کو بھی بچاؤ. اور بعض دفعہ تو گناہ ہوتا نہیں ہے، جھوٹا الزام لگ رہا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں اسلام میں کیا ہیں؟
حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی سے گناہ ہو جائے اور پھر وہ چھوڑ دے تو کبھی اس کو پرانا گناہ یاد مت دلاؤ, کیونکہ تم اگر ایسا کرو گے تو تم اس کے خلاف شیطان کی مدد کر رہے ہو, کیونکہ شیطان دوبارہ اس کو اسی لائن پہ لانا چاہتا ہے. اگر تم نے اسے تانا دیا کہ یہ ایسا تھا یہ ایسا تھا, تو شیطان کو اس کو اور غلط راستے پہ چلانے کا موقع, بولو نا بھائی, مل جائے. تو اب جو بادشاہ کی بیوی تھی نا, عزیز مصر کی بیوی زلیخا, اس نے کہا کہ میری بدنامی تو اب ہو گئی ہے, اب سب کو پتا چل گیا کہ میں بری تھی اور میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی تھی, اب یہ میرا جرم ہو گیا ہائی لائٹ, تو اب میں یہ جرم کر کے چھوڑوں گی. اور پھر وہ فخر سے کہنے لگی کہ یہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. اب چونکہ یہ سب کے سامنے آ گیا ہے, وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ, اب اس کو معاذ اللہ نقل کفر, اس کو میرے ساتھ وہ برائی کرنی پڑے گی, کیونکہ اگر اس نے یہ جرم میرے ساتھ نہ کیا تو لَيُسْجَنَنَّ, اس کو جیل کی کوٹری میں ڈلوا دوں گی, وَلَيَكُن مِّنَ الصَّاغِرِينَ, اور جتنی اس کی عزت ہے وہ عزت ختم, کیونکہ جیل میں جانے کے بعد تو دھبا لگ جاتا ہے نا. تو ان تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو ورغلایا کہ اس کے ساتھ تم کیا کر لو, اللہ معاف فرمائے, یہ کہتے ہوئے بھی برا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ تم اس جرم میں شریک ہو جاؤ. ایسے موقع پہ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ جیل کی دھمکی اور عزت جانے کی دھمکی. عزت جانے کا کیا مطلب, اور الٹے الزامات لگا دوں گی کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ دعا مانگی, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, جس گناہ کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں, مجھے جیل کی زندگی اس گناہ سے زیادہ محبوب ہے. یہاں بھی کوئی اور ہوتا کہتا ہے کوئی بات نہیں, گناہ کر لو, جیل کی ٹینشن سے بھی تو ہے, اور بعد میں توبہ کر لیں گے. اللہ غفور اور رحیم ہے. اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کا اتنا غلط مطلب لیا جا رہا ہے, اتنا غلط مطلب. غالباً شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ جب بیان کرتے تو جہنم کو زیادہ بیان کیا کرتے تھے, جنت کو کم, ڈراتے زیادہ تھے. تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ڈراتے زیادہ ہیں, جہنم کی باتیں زیادہ کرتے ہیں.